بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ منی پور میں جم کر تشدد، پولیس پر حملے، بی جے پی لیڈرز بھی نشانہ، فائرنگ میں 2 ہلاک، سیکیورٹی فورسز کا فلیگ مارچ۔ بی جے پی لیڈرز منی پور چھوڑنے لگے، دہلی میں وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے، مرکز کی مداخلت طلب کریں گے۔ گجرات کے جوناگڑھ میں درگاہ کو گرانے کی نوٹس پر جھڑپیں، 1 ہلاک، کئی زخمی، پولیس ملازمین بھی شامل۔ فیصل بن فرحان تہران پہنچے، سعودی سفارت خانے کا افتتاح، تعلقات ایک اور سطح پر پہنچ گئے۔ بیلاروس میں نیوکلیئر ہتھیار تعینات ہیں، پوٹین نے کی تصدیق، یوکرین کے جوابی حملے بے اثر ثابت ہو رہے ہیں۔ یوگانڈا میں اسکول پر داعش ملیٹنٹس کا حملہ، 40 ہلاک، لڑکیوں کا اغوا کر لیا گیا۔ بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والی نصرت جہاں امریکہ کی پہلی مسلم خاتون جج، سینیٹ نے تصدیق کر دی۔ شاہین آفریدی نے کی پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم میں واپسی، سری لنکا دورے کے لیے 2 نئے کھلاڑی شامل۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں منی پور کی۔ منی پور ابھی جل رہا ہے، تشدد کے تازہ واقعات پیش آئے ہیں، ہجوم اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ ہجوم نے پولیس کے اسلحہ خانے کو لوٹنے کی کوشش کی اور سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ بھی کی۔ فوج، آسام رائفلز، RAF اور ریاستی پولیس کی جوائنٹ فورسز نے امپھال ایسٹ میں فلیگ مارچ کیا۔ منی پور میں تقریباً 1.5 مہینے سے نہ صرف تشدد کے واقعات پیش آ رہے ہیں بلکہ زبردست تناؤ بھی ہے اور انٹرنیٹ بھی سسپینڈ ہے۔ گڑبڑ سے متاثرہ علاقے چوراچورن پور اور بشن پور میں آٹومیٹک رائفلوں سے فائرنگ کی گئی، ایسے کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ منی پور یونیورسٹی کے قریب بہت بڑا ہجوم جمع ہوا، اس ہجوم نے ایک مقامی MLA کے گھر پر حملے کی بھی کوشش کی۔ ریپڈ ایکشن فورس نے ہجوم کو تتر بتر کر دیا۔ امپھال ویسٹ ضلع میں ایک پولیس اسٹیشن کے اسلحہ خانے پر حملہ کیا گیا، رات تقریباً 11 بجے 300 سے 400 لوگوں نے یہ حملہ کیا۔ RAF نے اس ہجوم کو منتشر کر دیا۔ فوجی عہدیداروں نے بتایا کہ آدھی رات کے بعد 200 سے 300 لوگوں کے ایک ہجوم نے BJP کے ایک آفس کو گھیر لیا۔ ہجوم نے ریاستی BJP کے صدر شردھا دیوی کے مکان پر بھی حملے کی کوشش کی، لیکن فوج اور RAF نے اسے روک دیا۔ اس سے پہلے مرکزی وزیر رنجن سنگھ کے گھر کو آگ لگا دی گئی۔ میٹھی طبقے کو ریزرویشن دینے کے مسئلے پر یہ تناؤ پیدا ہوا تھا۔ اپوزیشن کا الزام ہے کہ BJP کی ووٹ بینک کی سیاست کی وجہ سے منی پور میں یہ حالات پیدا ہوئے ہیں۔ BJP کے کئی لیڈرز دہلی روانہ ہو گئے ہیں، وہ ریاست میں امن بحال کرنے کے لیے مرکزی حکومت کی مداخلت طلب کریں گے۔ جمعے کو پولیس کے ایک کمپاؤنڈ میں ریپڈ ایکشن فورس کی فائرنگ میں کم سے کم 2 سویلینز ہلاک ہو گئے۔ ریاست کے BJP لیڈرز وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کرتے ہوئے منی پور کے حالات پر مرکز کی مداخلت طلب کریں گے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان تہران پہنچے۔ یہ مڈل ایسٹ کی 2 بڑی حریف طاقتوں کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہونے کے بعد سے ایک اہم دورہ ہے۔ فیصل بن فرحان نے ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان سے ملاقات کی اور تہران میں سعودی عرب کے سفارت خانے کا افتتاح کیا۔ مارچ میں بیجنگ میں خفیہ بات چیت کے بعد سعودی عرب اور ایران نے 7 سال کے وقفے کے بعد سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کیا تھا۔ تب سے مڈل ایسٹ میں بہت تبدیلیاں آ رہی ہیں، جن میں سیریا کو عرب لیگ میں پھر سے شامل کرنا بھی شامل ہے۔ سعودی عرب میں ایرانی سفارت خانہ کچھ دن پہلے کھلا تھا۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات بحال کرانے میں چائنا نے اہم رول ادا کیا ہے، جس کے بعد خطے میں چائنا کے قد میں اور اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا ہے، جو امریکہ کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔
فیصل بن فرحان نے یہ دورہ ایک ایسے وقت کیا ہے جب امریکہ اور ایران ایک سمجھوتے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اس سمجھوتے کے تحت ایران امریکی قیدیوں کو رہا کرے گا اور اپنے نیوکلیئر پروگرام کو محدود کرے گا۔ اس کے بدلے پابندیوں کو امریکہ نرم کرے گا اور ایران کے اثاثے انفریز کرے گا۔ امریکہ اور ایران کی اس بات چیت میں عمان نے اہم رول ادا کیا ہے۔ ایرانی عہدیداروں نے کنفرم کیا ہے کہ مسقط میں بات چیت ہوئی ہے۔ اس سمجھوتے کا مقصد ویانا بات چیت کو پٹری پر لانا ہے۔ اسرائیل اس سمجھوتے سے بہت ناراض ہے۔ معلوم ہوا کہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے فرانس دورے کے دوران بھی ایران نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں وہاں پر بات چیت کی۔ محمد بن سلمان نے صدر فرانس سے جمعے کو پیرس میں ملاقات کی تھی۔ اس موقع پر MBS نے ایران کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے بارے میں فرانس کے صدر کو بتایا۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے بیلاروس میں نیوکلیئر ہتھیاروں کی تعیناتی کی تصدیق کی ہے۔ پوٹن نے کہا کہ مغربی ملک یوکرین میں ماسکو کو شکست دینے کے لیے کوئی کسر چھوڑنا نہیں چاہتے۔ رشیا کے سالانہ اکنامک فورم سے خطاب کرتے ہوئے پوٹن نے یہ بات کہی۔ مغربی ملک الزام لگاتے رہے کہ رشیا نیوکلیئر جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ یوکرین کے جوابی حملے جاری ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ حملے اتنے اثردار ثابت نہیں ہو رہے ہیں۔ یوکرین جنگ پچھلے سال فروری میں شروع ہوئی تھی۔ عالمی جیو پولیٹکس پر اس جنگ کے گہرے اثرات پڑ رہے ہیں اور نئے اتحاد بنتے نظر آ رہے ہیں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران اور لیٹن امریکہ کے ملک آزادی اور انصاف کے لیے مشترکہ امنگ رکھتے ہیں۔ وہ لیٹن امریکہ کے ملکوں وینزویلا، نکاراگوا اور کیوبا کے 4 دن کے دورے کے بعد تہران واپسی پر میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ لیٹن امریکہ دنیا کا ایک اہم علاقہ ہے جہاں قدرتی وسائل بہت زیادہ ہیں اور دانشور لوگ رہتے ہیں۔ اس دورے کے دوران رئیسی نے ان ملکوں کے ساتھ تعاون کے کئی سمجھوتوں پر دستخط کیے۔ افریقہ کے ملک یوگانڈا میں داعش یا ISIS سے تعلق رکھنے والے ملیٹنٹس نے تقریباً 40 لوگوں کو ایک سکول میں ہلاک کر دیا۔ ان میں زیادہ تر بچے ہیں۔ یہ واقعہ پونڈے علاقے میں پیش آیا۔ مرنے والوں میں زیادہ تر سٹوڈنٹس ہیں جن میں لڑکیاں بھی ہیں۔ بتایا گیا کہ جمعے کو مقامی وقت کے مطابق رات تقریباً 11:30 بجے یہ حملہ کیا گیا۔ اس سکول میں 60 سے زیادہ سٹوڈنٹس پڑھتے تھے جن میں سے زیادہ تر وہیں رہتے تھے۔ باغیوں نے سکول کی عمارت کو آگ لگا دی اور سٹور روم سے سامان لوٹ لیا۔ پولیس نے بتایا کہ بعض بچوں کو کلہاڑیوں سے حملہ کرتے ہوئے بے رحمی سے ہلاک کیا گیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض لڑکیوں کا اغوا کر لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ملیٹنٹ تنظیموں کی طرف سے سکولوں پر حملے اور لڑکیوں کی اغوا کرنے کے واقعات پیش آئے ہیں۔ اس حوالے سے خاص طور پر بوکو حرام کی سرگرمیاں شامل رہی ہیں، قابل ذکر رہی ہیں۔ بعض لاشیں پہچان کے قابل نہیں رہیں اور ان کی پہچان کے لیے DNA ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ یوگانڈا کی فوج نے حملہ آوروں کو پکڑنے کے لیے ایک آپریشن شروع کیا ہے۔ عہدیداروں نے اس حملے کے لیے داعش سے تعلق رکھنے والی تنظیم ATF کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ سعودی عرب کے ایسٹروناٹ علی القرنی، ریانہ برناوی، مریم فردوس اور علی الغامدی انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں مشن پورا کرنے کے بعد واپس لوٹ آئے ہیں۔ ریانہ پہلی سعودی عورت ہے جو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن گئی ہیں۔ یہ ایک سائنٹیفک مشن تھا جس کے دوران کافی ریسرچ کے کام کیے گئے۔ بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والی نصرت جہاں چودھری امریکہ کی پہلی مسلمان خاتون جج ہوں گی۔ امریکی سینٹ نے ان کے تقرر کی تصدیق کر دی ہے۔ سینٹ کی میجارٹی لیڈر چیک شومر نے ایک ٹویٹ میں یہ بات بتائی۔ وہ نیو یارک کی ایسٹرن ڈسٹرکٹ کی جج ہوں گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے نصرت جہاں چودھری کو فیڈرل جج کی حیثیت سے مقرر کیا تھا۔ وہ شہری حقوق یا سول لبرٹیز کی وکیل رہی ہیں۔ انہیں جنوری میں مقرر کیا گیا تھا اور اب اس کی تصدیق کی گئی ہے۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے زاہد قریشی اس سے پہلے امریکی تاریخ کے پہلے مسلمان فیڈرل جج بنے تھے۔ انہیں بھی 2021 میں صدر بائیڈن نے مقرر کیا تھا۔ امریکی میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فروری میں ہوارا ٹاؤن پر حملے میں اسرائیلی فوج نے یہودی آبادکاروں کی بھرپور مدد کی تھی۔ تحقیقات کے حوالے سے جاری رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی۔ بتایا گیا کہ سوشل میڈیا کے گروپوں میں ایک مہم چلائی گئی تھی اور ان گروپوں میں ایک اسرائیلی رکن پارلیمنٹ بھی تھا۔ ہوارا نابلس کا ایک ٹاؤن ہے جہاں پر گڑبڑ کے واقعات پیش آئے تھے اور فلسطینی گھروں پر حملے کیے گئے تھے۔ ہوارا ٹاؤن پر حملے کے بعد اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تناؤ بہت بڑھ گیا تھا۔
लौटते हैं इंडिया। गुजरात के जूनागढ़ जिले में एक दरगाह को गिराने की नोटिस के बाद तनाव पैदा हो गया और झड़पें शुरू हो गईं। इन झड़पों में एक शख्स हलाक हुआ और 5 लोग जख्मी हुए। जख्मियों में पुलिस मुलाजमीन भी शामिल है। इनमें डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें देखा जा सकता है कि कम से कम 100 लोग पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। मकामी लोगों ने बताया कि पुलिस के एक पोस्ट पर भी हमला किया गया और पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी गई। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस शेल्स छोड़े। यह वाकया जुमे की रात पेश आया। जूनागढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदार हजरत रोशन शाह पीर बाबा की दरगाह को गिराने की नोटिस के साथ वहां पहुंचे और उस वक्त तनाव बढ़ गया। बल्दी ओहदेदारों का कहना है कि यह दरगाह गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है। ओहदेदारों ने दरगाह के जिम्मेदारों को 5 दिन की मोहलत दी कि वो साबित करें कि यह दरगाह कानूनी तरीके से बनाई गई है, वरना उसे गिरा दिया जाएगा। इस पर लोग काफ़ी तैश में आ गए और रात 9 बजे के आसपास गड़बड़ शुरू हुई। सूरत हाल को देखते हुए इजाफी फोर्सेस को तलब कर लिया गया है। तूफान बिपरजॉय कमजोर पड़ गया है। इस तूफान के असर से गुजरात और राजस्थान में अब भी बारिश हो रही है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बयान जारी करते हुए ये बात बताई गई। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के चीफ जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि रियासत तूफान के असरात से निपटने के लिए तैयार थी और इस वजह से तूफान के बाद कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तूफान से पहले 2 लोगों की मौत हुई थी। उन्होंने बताया कि 4,600 में से 3,580 देहातों में बिजली बहाल कर दी गई है। इस दौरान पाकिस्तानी मीडिया में कहा गया कि तूफान की वजह से वहां पर 2 लोग हलाक हुए और 22 जख्मी हुए। इसके अलावा तकरीबन 1 लाख लोग बेघर हुए। ओहदेदारों ने बताया कि तूफान की शिद्दत में कमी के बाद वो कैटेगरी 1 में दाखिल हो गया है। इस दौरान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात में तूफान से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उनके साथ गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल भी थे। उन्होंने हॉस्पिटल्स पहुंचते हुए जख्मियों से मुलाकात की। क्रिकेट। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी को श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्तान की टेस्ट टीम में शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बात बताई। चोट लगने की वजह से वो होम सीजन नहीं खेल सके थे। शाहीन आफरीदी ने कहा कि वो वापसी करने के लिए बेचैन हैं और अपने टेस्ट विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल करना चाहते हैं। क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि आमिर जमाल नए ऑलराउंडर होंगे और मोहम्मद हुरैरा को भी, जो एक बैट्समैन है, शामिल किया गया है। ये दोनों बिल्कुल नए खिलाड़ी हैं। पीसीबी ने मॉर्ने मुर्कल को बॉलिंग कोच मुकर्रर करने का फैसला किया है, जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है। टीम इस तरह है: बाबर आजम कैप्टन, मोहम्मद रिजवान वाइस कैप्टन और विकेट कीपर, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, हसन अली, इमाम उल हक, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, नुमान अली, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, विकेट कीपर सऊद शकील, शाहीन आफरीदी, शान मसूद। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। मणिपुर में जमकर तशद्दुद, पुलिस पर हमले, बीजेपी लीडर्स भी निशाना, फायरिंग में 2 हलाक, सिक्योरिटी फोर्सेस का फ्लैग मार्च। बीजेपी लीडर्स मणिपुर छोड़ने लगे, दिल्ली में वजीर आजम से मुलाकात करेंगे, मरकज की मुदाखलत तलब करेंगे। गुजरात के जूनागढ़ में दरगाह को गिराने की नोटिस पर झड़पें, 1 हलाक, कई जख्मी, पुलिस मुलाजमीन भी शामिल। फैसल बिन फरहान तेहरान पहुंचे, सऊदी सफारत खाने का इफ्तिताह, ताल्लुकात एक और सतह पर पहुंच गए। बेलारूस में न्यूक्लियर हथियार तैनात हैं, पुतिन ने की तस्दीक। यूक्रेन के जवाबी हमले बेअसर साबित हो रहे हैं। युगांडा में स्कूल पर दाइश मिलिटेंट्स का हमला, 40 हलाक, लड़कियों का अगवा कर लिया गया। बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाली नुसरत जहां अमेरिका की पहली मुस्लिम खातून जज, सेनेट ने तस्दीक कर दी।
شاہین آفریدی نے کی پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم میں واپسی، سری لنکا دورے کے لیے 2 نئے کھلاڑی شامل۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیب اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔